بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک بہت بڑا ایشو درپیش ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت جو ہے وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قانون پاس ہوا تھا اس قانون کو لاگو کیا جائے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، ایک 26ویں ترمیم کا جو غلغلہ پڑتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کو تگنی کا ناچ نچاتے ہیں۔ آخر میں حکومت سرنڈر کر دیتی ہے کہ جناب ہم نے تو یہ 52 یا 46 ترامیم سجسٹ کی تھی، 52 46 یا 56 ترامیم سجسٹ کی تھی، آپ بتا دیجئے کہ یہ ترامیم کیسے کتنی ہونی چاہیے اور کہاں کہاں پہ ہونی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ان میں سے چھان پھٹک کے 26 منتخب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کروا لیجئے، اور علیحدہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، سپریم کورٹ کا جو کورٹ بننا تھی اس کے مقابلے میں آئینی عدالت جو بننا تھی وہ بھی سکریپ کرواتے ہیں، اور اس کی جگہ پہ آئینی بینچ بنا دیں، اور وہ کہتے ہیں اس سے مسئلہ تو حل ہو جائے گا، مقصد حل ہو جائے گا جو آپ چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنے مدارس کی ایک ترمیم بھی کروا لیتے ہیں۔ اچھا، یہ مدارس کی ترمیم کیوں ضروری تھی؟ مدارس کی ترمیم اس لیے ضروری تھی کہ جب 9/11 کے بعد ہم نے امریکہ سے پیسے پکڑنے شروع کیے تو امریکہ کی افاق پالیسی جو کہ 95-96 کے اندر لکھی گئی تھی، اس پالیسی کے تحت پاکستان کے اندر جو ادارے تھے ان اداروں سے فارغ التحصیل طلباء کو افغانستان کے اندر استعمال کیا گیا، اور اب طالبان کی حمایت کے لیے جو سٹف تھا وہ بھی ادھر سے جا رہا تھا ان اداروں سے، تو ان اداروں کو ریگولرائز کیا۔ تو پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ ادارے کیا ہیں، یہ ادارے آج کے نہیں ہیں، یہ صدیوں سے قائم درسگاہیں، جو کہ جب تک مغل حکمران رہے تب تک یہ ادارے سرکاری سرپرستی میں چلتے رہے۔ خانقاہیں اور خانقاہوں کے ساتھ یہ ادارے، یہ خانقاہیں ہی ہوتی تھی پرانے زمانے کے اندر، وہاں پہ لوگوں کو سلوک کے منازل بھی طے کروائے جاتے تھے، اور حدیث اور فقہ کا علم بھی دیا جاتا تھا، قرآن حدیث اور فقہ کا علم بھی دیا جاتا تھا۔ اور ان اداروں کے اندر جو مختلف اوقات کے اندر حکمران ہوتے تھے، خاص طور پہ مسلم حکمران، ان کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال جو باقی جو سکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ پھینٹ وینٹ لگا لیا کرتے تھے اور نکال بھی دیا کرتے تھے ان کو، اور پھر ان کے حق کے مطلب ان کے ساتھ بھی، اب چھوڑیں نا تاریخ اتنی بھی تو نہ سنیں آپ تلخ ہے، مطلب ان کے ساتھ ہاں وہ کر کے، مطلب ان کے ساتھ ایک صلح کر کے یہ ادارے سروائیو کرتے تھے، لیکن یہ بہرحال کنٹریبیوشن ان کا ہے کہ یہ بیسک کنٹینٹ کے اوپر کسی بھی غیر مسلم یا مسلم حکمران کا جو انٹرفیرنس ہوتی تھی وہ قبول نہیں کرتے۔ جب پاکستان بنا کچھ عرصے بعد ان اداروں کی کو سٹریم لائن کیا گیا، اور ان کے مدارس، ان کے بورڈز وجود میں آئے، اور وفاق المدارس جو تھا وہ ان بورڈ کا ایک امبریلا باڈی بنی، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کا اپنا بورڈ، اہل سنت کا بریلوی حضرات کا اپنا بورڈ، اہل دیوبند حضرات کا اپنا بورڈ، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے اہل حدیثوں کا اپنا بورڈ، اور جماعت اسلامی نے بھی ایک بورڈ رجسٹر کروایا ہوا تھا۔ تو یہ میرے 5 یا 6 بورڈز تھے پورے پاکستان کے اندر، شاید ہاں 5 تھے یا اتنے کی تھے بات، اور وہ اپنے سے اس طرح کے اداروں کو الحاق دیتے، اس کا امتحان لیتے، اور امتحان لے کے ڈگری کر۔ اب ہوا کیا، افغانستان کی پہلی جنگ آئی، اور وہاں سے افغان ادھر آ گئے، ان افغانوں کے بچوں نے پڑھنا تھا، ان کو کھانے کے لیے بھی دستیاب نہیں تھا، سرکار انہیں رکھنا چاہتی تھی کیمپوں میں اسکول بھی چھوٹے موٹے بنائے گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ کھانا تو پھر بچے کو گھر سے دینا پڑے گا، تو یہ مدارس ایسے ہیں کہ جہاں پہ بچہ بھی جمع کرواؤ، کھانا بھی کھائے، تعلیم بھی حاصل کر لے۔ ملا عمر صاحب نے بھی اسی پہ کام کیا، اور یہ جو ہیبت اللہ احمد زادہ صاحب ہیں، یہ تو ایک اسکول کے اندر
مدرس کے طور پہ بھی رہے، اس طرح کے ایک مدرسے کے اندر مدرس کے طور پہ، استاد کے طور پہ، شیخ الحدیث کے طور پہ پڑھاتے رہے۔ اب جب ان مدرسوں کو سٹریم لائن کرنے کا بات آئی تو یہ پہلی دفعہ نہیں تھی، پوری دنیا ہمارے پیچھے لٹ لے کے پڑی ہوئی ہے کہ بھائی جان ان مدارس سے پڑھنے والے باہر نکلتے ہیں، برود باندھ کے جنت جانے کے لیے پھٹ جاتے ہیں، باقیوں کی دنیا جہنم کو بنا جاتے ہیں، ان کا کچھ کریں۔ ٹھیک ہے، تو بھائی ان مدارس کے اندر سرکار کی مداخلت تو آپ نے تب قبول کر لی تھی جب آپ نے رجسٹرڈ بورڈ کے تحت خود کو الحاق کروایا تھا۔ اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہر بچے کی آئیڈینٹی دینی ہے اور آپ کو ہر بچے کی گارنٹی دینی ہے کہ یہ لیگل پاکستانی بچہ ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، آپ سرکار کی پالیسی کے مطابق غیر ملکی بچوں کو داخلہ دینا چاہتے ہیں، دیجئے وزارت داخلہ کی اپروول کے ساتھ۔ اس طرح بھارت میں بھی ہمارے سے زیادہ مدارس ہیں، بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ مدارس ہیں، وہاں پہ وہ رجسٹر ہے، ایک بچہ بھی کہیں باہر سے آتا ہے، اس بچے کی اچی بچی نٹی گریٹی ساری کچھ وہاں کی وزارت داخلہ کو آپ جمع کرواتے ہیں۔ یعنی سرکار کی سلیبس کے معاملے میں مداخلت آپ نے کب قبول کر لی؟ مدارس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جب بورڈ کے تحت آپ الحاق ہوئے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ مدرسہ چلاتا کون ہے؟ مدرسہ تو بورڈ کے ساتھ رجسٹر ہو گیا، لیکن باقی اس کے مالی معاملات اور انتظامی معاملات جو ہیں وہ ایک این جی او چلاتی ہے، جس کے تحت وہ وزارت تجارت کے ساتھ ایک این جی او کے طور پر رجسٹر ہوتا ہے۔ فیر انف۔ اب کچھ جوہلا جو ہیں، جو کہ جہالت پھیلانے کی ڈیوٹی کے اوپر ہے اور ایک مذہبی سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ ایک بات تو بیان کرتے ہیں اور دوسری نہیں کرتے کہ ہم اپنے کنٹینٹ سلیبس کے اندر مداخلت کی اجازت دی تھی۔ محمد تو نے تو اس وقت اجازت دے دی تھی جب تم رجسٹر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ سلیبس پڑھائیں گے، لکھ کے نہیں دیا تھا آپ نے اس رجسٹریشن کے اندر؟ روندے میرا مطلب ہے کہ جہاد کرن اینی ہو یہ۔ اچھا، اس کے بعد بچوں کو کہا گیا کہ بچوں کی آئیڈینٹی ریویل کریں، کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، کب پیدا ہوا، کہاں پہ پیدا ہوا۔ اب یہاں پہ پڑتی ہے موت ان مدارس کو، کیونکہ لائے تو یہ سارے افغان مہاجروں کی بستیوں سے بچے ہوتے ہیں، دکھانے ہوتے ہیں نا، یہ داخل کیے ہوئے ہم نے، ان کے نام کے اوپر خیرات زکوٰۃ صدقات مانگنے ہوتے ہیں اور ان خیرات زکوٰۃ صدقات اور چندوں کے اوپر ٹیکس کی ایگزمپشن لینی ہوتی ہے، تو وہ دکھانے ہوتے ہیں بچے، تو سارے یہ افغانیوں کے اٹھا لاتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر میں خود اس عمر کا گواہ ہوں، تاجکستان گیا اور اس کے ایک شہر خجند میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ پرلی طرف وادی فرغانہ کے ساتھ تھا، اور میری عمر بھر کی ایک خواہش تھی کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں وادی فرغانہ ضرور جاؤں گا، جہاں سے بابر صاحب تشریف لائے تھے، کیونکہ بھائیوں نے جوتے مار کے نکال دیا تھا، ہے جی، ہاں، تو وہاں پہ ضرور جاؤں گا۔ تو وہاں پہ جاتے ہوئے راستے میں خجند پہ آیا، ہم نے وہاں پہ ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کی، اور نماز جمعہ کے اندر قاری صاحب کو، جو امام تھے، جو خطیب بھی تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لاہور سے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کے بعد کھانے پہ روک لیا اور انہوں نے بتایا میں تو جامعہ اشرفیہ لاہور سے پڑھا ہوں اور تخصیص میں نے مودودی انسٹیٹیوٹ سے کی تھی۔ اب وہ خجند کا دور دراز علاقہ جو کہ ایسے کر کے قازقستان کے اندر چاروں طرف قازقستان ہے اس کے، ٹھیک ہے، وہ خجند کا علاقہ، وہاں پہ ایک مسجد ہے اس کے بھی نواحی علاقے میں، اس کا امام جو ہے وہ لاہور سے پڑھ کے گیا ہوا ہے، ہم سے زیادہ ٹھیٹھ پنجابی بولتا تھا وہ، اور پھر جگتے اور مذاق اور ہاسا کھیڈا اس نے، عصر تک ہمیں وہاں پہ بٹھائے رکھا، ہمارا میزبان رہا۔ خیر، واپسی پہ بھی ہم اس کی طرف گئے، لیکن واپسی پہ بہت لیٹ ہو چکی ہوئی تھی۔ اینی ہاؤ، اب میرا مطلب ہے پورے خطے سے تو آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایون میرا منہ نہ کھلوائیں، بھارت سے بھی بچے آئے ہوتے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی آئے ہوتے ہیں ان مدارس کے اندر، تو ان بچوں کی آئیڈینٹی بتا دینے میں حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اگر آپ یہ آئیڈینٹی بتائیں گے تو پھر سوسائٹی آپ کو کہے گی کہ تمہیں پاکستانی دے وچ کوئی بچہ نظر نہیں آتا سکولوں باہر، یا غریب یا مستحق، یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ جو ہے، بھلے وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا ہو
یا ان مدارس میں پڑھنے والوں کا ڈیٹا وزارت داخلہ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پولیو زدہ یا بچے کو یا پولیو سے بچے کو بچانے کے لیے جب آپ قطرے پلانے جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ بچے کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کب پیدا ہوا تھا، یہ کہاں پیدا ہوا تھا، وہ ڈیٹا لیتے ہیں نا، اسی پہ موت پڑتی ہے ان لوگوں کو جو اللیگلی آگے پاکستان میں چھپے ہوئے، وہ ازبک ہیں، وہ تاجک ہیں، وہ کرغز ہیں، وہ اوئیغور ہیں، یہ جو چین والے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ترکمانستانی ہیں، کیڑا ہی نہیں ہی گا جڑے اتھے آ کے نہ لکیا ہوئے، خاص طور پہ افغان جنگ کا بہانہ کر کے یہ ہمارے جو افغانستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر ایریاز ہیں اور بلوچستان کے دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ تو تباہی پیری پڑی ہے، نہ وہ آپ کی کسی مردم شماری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، مردم شماری کے سٹاف کو وہ باروں باری بھگا دیتے ہیں، اور یہ بچے اور بچیاں جو بیچارے ان کو پولیو سے بچانے کے لیے ان کی نسلوں کو جاتے ہیں، ان کے اوپر یہ گولیاں برساتے ہیں، حملے کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر یہ آگے بچے کا پتہ چلے گا، بچے کے ماں باپ کا پتہ چلے گا، اس کے خاندان کا پتہ چل جائے گا، اگلے دن سیکیورٹی فورس پہنچ جائے گی ان کو لینے کے لیے، نہ بھی پہنچے انہیں مسئلہ تو ہے نا اس سے، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو مسئلہ ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب مجزل اللہ علیہ تعالیٰ کو کیا مسئلہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے ووٹ بینک کی اجتماعی جو جذبات ہیں، یہ جو مفادات ہیں، ان کے محافظ کے طور پہ میدان، ٹھیک ہے، یہ جو مدارس نے کاروبار بنا رکھا ہے، جو 1200 ارب روپے سے زیادہ کی زکوٰۃ اس ملک میں ہر سال دی جاتی ہے، ان میں سے بیشتر ان مدارس میں جاتی ہے، اور باہر سے بھی جو آتی ہے، باہر سے جو اہل خیر زکوٰۃ بھیجتے ہیں وہ بھی ان مدارس کے نام پہ جاتی ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اس تگ و دو کے اندر یہ جو باہر سے آنے والی ہے اور اندر سے بھی جو جانے والی ہے وہ ان مدارس سے منقطع ہو۔ اگر ان مدارس تک یہ خود کش حملہ آوروں کے یا روس میں حملہ کرنے والے ازبکوں کے فٹ سٹیپ نہ پہنچتے تو کبھی بھی ہم نے اس کے اوپر چلے، امریکہ کے تو ہم مخالف ہیں، اور روس بھی سانوں کہندا پائے نا تواڈے مدارس دے وچ لوگ آندے نے ریڈیکلائز ہوندے نے، آ کے ایتھے ساڈے انہوں نے حملہ کیتا، 150 بندہ مار، ٹھیک ہے نا، تو لیکن آپ تھوڑا سا اس کام کو روکیں۔ تو مدارس سے صرف یہ ریاست کا مطالبہ ہے کہ بھائی جو آپ کے ہاں پڑھتا ہے ذرا اس کا حدود اربہ دے دیجیے، اے نہیں دسنا سی کہ آیا کتوں سی، یہ ماں پیو کون ہے، یہ پیدا کہاں پہ ہوا تھا، یہ نہیں بتانا۔ پھر وہ حکومت پوچھے کہ بھائی جان اس کا یہاں پہ رہنے کا لاجک کیا ہے، جسٹیفیکیشن کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہم ایک دفعہ ایک بہت بڑا آپریشن کلین اپ کر کے امریکہ کو دکھانے کے لیے یہاں سے تمام غیر ملکی بچوں کو نکال چکے ہیں، اور بائی دا وے جو ہمارے مدارس سے غیر ملکی بچے نکالے گئے تھے انہوں نے بس یہ بارڈر کراس کیا تھا اور انڈیا نے بازو کھول کے ان کو ریسیو کیا، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے انڈیا چلے گئے تھے، سینٹرل ایشین ریپبلک سے آئے ہوئے، افغانستان سے آئے ہوئے بچے جو ہم نے اس وقت بڑے بڑے مدارس سے نکالے تھے، وہ بارڈر کراس کر کے انڈیا چلے گئے تھے، اور باقی انہوں نے اپنے سلیبس وہاں پہ مکمل کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو رکھیں، ہم ان کو کیوں بگائیں یہاں سے؟ اگر یہ مدارس کے محتممین جو مجرمین بن چکے ہیں یہ ان بچوں کو چھپانے کے جرم کے اندر شریک نہ ہوتے تو وہ بچے یہیں پہ پڑھتے اور پڑھ کے گریجویشن کر کے یہیں سے واپس جاتے، لیکن چھپانا ہے کیونکہ یہ پتہ چل گیا تو پھر پتہ نہیں وزارت داخلہ اور کیا کیا پوچھے، کیونکہ جواز آگے سے دے دیا جاتا ہے کہ یہ رستہ دے دیا تو پھر کل کو وہ اور کچھ پوچھنے آ جائیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بچے جو ہیں ان کے بارے میں حکومت پوچھ رہی ہے، مسئلہ ہے کہ ٹریڈ سیکرٹ اپنا بے نقاب ہونے کا خطرہ ہے۔ میں اس پورے قضیے کو اب تک جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے، اسی لیے مولانا 2 قدم آگے بڑھتے ہیں تو 1 قدم 1.5 قدم پیچھے بھی ہٹتے ہیں، اس مسئلے کے اوپر کئی دھمکیاں دے چکے ہیں، کئی مارچ کی تاریخیں دے چکے ہیں، نہیں آگے بڑھ پاتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اپنے اندر بھی تو یہ کجی کمی باقی ہے نا، لیکن کانسٹیچوئنسی ہے ان کی، وہ اس کی نمائندگی کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور نہیں چھوڑنی چاہیے ان کو۔ مدارس کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کا حق ہے، میں اس کا سب سے بڑا حامی ہوں،
ٹھیک ہے، لیکن آپ وہاں پہ بے نامی اور بے لا ولد بچوں کو پڑھائیں، پھر اس کا بھی حامی ہوں، لیکن ان کو باہر نکل کے دنیا بھر کے اندر دہشت گردی پھیلانے کا سرٹیفکیٹ تو نہ دیں۔ مگر اگر تاجکستان سے بچہ آیا ہے، 1 سال کا اس کو سٹے مل جاتا ہے، 1 سال کے بعد پھر وہ جائے وزارت داخلہ کے افسر کے پاس۔ دنیا بھر کے اندر ہمارے بچے اسکالرشپ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ ان کی وزارت کو جا کے بتاتے نہیں ہے کہ ہم آ گئے، وہ کہتے ہیں جی 1 سال کا آپ کو ہم نے پرمٹ دے دیا، اب آپ نے اگلے سال اسی تاریخ کو آنا ہے۔ اگلے سال اسی تاریخ کو جاتے ہیں، وہ پھر 1 سال کا پرمٹ دے دیتے ہیں۔ 5 5 سال کی 4 4 سال کی ڈگریاں ہوتی ہیں ہمارے بچوں کو، ہر سال وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، انہوں نے موت پہن دی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمارا سسٹم کرپٹ ہے، بالکل ہے، اس سسٹم کے اندر سے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی جان آپ پھر ان ملکوں میں چلے جائیے جہاں پہ اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہے۔ دنیا کا کون سا ملک ہے اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر، جس کے ہاں یہ بیوروکریٹک مسائل نہ ہو کہ آپ اس کا جواز بنا کے اور حکومت کے سامنے ڈٹ جائیں اور بدماشی پہ اتر آئیں؟ نہیں سر، ایسا نہ کریں، مدارس کو چلنے دیں۔ یہ ہمارے دین کی اساس کے محافظ ہے، جس طرح کی بھی بچی ہے انہی کی وجہ سے بچی ہے۔ اگر یہ محتممین اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے ان اداروں کے کور کے اندر اس طرح کی وارداتیں ڈالنے کی کوشش کریں گے، یا اپنے ان دیکھے خوف اور ڈر سے ایک ایشو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس میں نقصان اداروں کا بھی ہوگا اور اس کردار کو بھی ذوف پہنچے گا جو یہ مدارس اور ادارے صدیوں سے دین کی بنیادی اساس کی حفاظت کے لیے کرتے چلے آئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔